بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں ہمارے ملک کے نامور خطیب سرمایہ اہل حدیث، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ وکیل اہل حدیث، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جماعت کے یہ وہ خطیب ہیں جنہوں نے مسلک کی ترجمانی اللہ کے فضل و کرم سے اس انداز میں کی کہ پہلے کوئی نہ کر سکا۔ تو میری مراد سرمایہ اہل حدیث، وکیل اہل حدیث حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی جو کہ تشریف لائے ہیں، میں ان کی خدمت میں نہایت ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا قرآن و سنت کی روشنی میں اظہار فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ مجمع بہت بڑا ہے، باہر بھی صحن بھرا پڑا ہے، ذرا بلند آواز سے اللہ کی تکبیر کا نعرہ۔ لوگ تو غیروں کے نعرے لگاتے ہیں، غیر اللہ کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ عظمت مصطفیٰ تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ جناب صاحب صدر گرامی قدر ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ خطبہ مسونت پڑھی ہے، اس کی روشنی چند گزارشات بڑے اختصار نال عرض کرا گا، کیونکہ وہ ماد مہینے ایویں محسوس ہوتا ہے جی میں ساون پھنس گیا۔ اللہ اس محبت کو قبول فرمائے۔ ویسے بھی تقریباً 30 منٹ رہندے ہیں تواڈے وعدے دے، اس کے بعد اگلی تاریخ شروع ہو جائے گی اور 3 تاریخ ختم ہو جائے گی۔ اس واسطے انشاءاللہ جب دوبارہ بلاؤ گے اپنے ٹائم تے اپنی تاریخ ٹائم دے دو گے تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہو جائے گی۔ فرضی تے ہے 12 بجے تک، نفلی عبادت جتنی کر سکے اتنی انشاءاللہ فائدہ ہے۔ توجہ میری طرف رہے جے تے دوسرا مسئلہ ہے تو پھر 3 تاریخ شام نو ہی مک گئی، یہ رات ویسے ہی تمہیں پتہ ہے سوار دی، تو توجہ میری طرف رہے، غور فرمائیے۔ میں بڑے اختصار نال اس آیت کی روشنی چند گزارشات عرض کرنا۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معصوم ہے،
ہر پیغمبر معصوم ہوندے یعنی گناہ تو پاک ہوندے اور انہوں نے معصوم ہون دی بنیادی وجہ یہ ہوندی کہ انہوں نے ہر بات امت لئی حجت ہوندی جب پیغمبر کو گناہ ہو جائے تو پیغمبر دی سیرت امت لئی نمونہ نہیں بن سکتی اس واسطے اللہ ہر پیغمبر نو معصوم رکھ دے نوری ہو کے معصوم ہونا کمال نہیں کی خیال ہے نوری ہوندے ہی معصوم ہے بشر ہو کے گناہ نہ کرنا اس نو کمال کیا جائے کی خیال ہے ایک ہوئی معصوم فطری طور تے معصوم ہوئے نوری ہوئے اس نے گناہ کرنا ہی نہیں بشر ہو کے معصوم ہونا یہی فضیلت یہی شان آپس نہیں بولنا جویں کہ میں پھنسے پوچھے پہ بس برداشت کرو بولنا نہیں اٹھنا بھی نہیں جڑا اٹھے گا وہ کاف لیگ دے پکی گال ہاں جی توڑے کوئی بیٹھے ہوئے کاف لیگ دے تو ناراض نہ ہو جائے میری طرف توجہ رہے آنا جانا بس ختم کر جی توڑے جو کوئی پھر اٹھے تو میں بس کر دا ہر پیغمبر گناہ تو پاک اور انہوں نے معصوم ان دی وجہ ہی ہے کہ انہوں دی پوری سیرت امت لئی واجب الاطاعت اس واسطے سارا قرآن پڑھیے ساری احادیث پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی ایک جملہ ایک قول بھی ایسا آپ کی زبان پاک جو نہیں نکلیا جڑا اللہ نے پورا نہ کیتا ہو آپ کا ہر قول پورا ہوئے چاہے وہ اللہ دی وحی دی صورت قرآن دی یا حدیث دی ہر قول ہی پورا ہو اور یہ انہوں دی نبوت دی صداقت دی واضح اور ٹھوس دلیل اور جڑا نبی نہ ہوئے اس کا ہر بات ہر قول پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ خطا دا امکان ایک نبی ایسا بھی گزرے ہے پاکستان ہندوستان جی دے ایک بھی گل پوری نہیں ہوئی انہوں جان دے ہو مرزا قادیانی سے وہ جیڑی گل کردا سی اللہ اس دے الٹ کردا سی تاکہ ادا کذب ادا جھوٹ امت تے واضح ہو جائے نبی علیہ السلام دے ہر قول نو ہر وحی دے خبر نو اللہ نے پورا کیتا اور نبی علیہ السلام تے وحی آندی سی آسمان تو 3 صورتاں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا یا تے اللہ پیغمبر نہ ڈائریکٹ خود کلام کر دے یا پیغمبر دے دل وچ بات اللہ القاء کر دے الہام کر دے یا اللہ اپنا فرشتہ بھیج کے پیغمبر نو کسی خبر تو مطلع فرما دے نبی علیہ السلام تے قرآن سارے دا سارا جبریل دے ذریعے آئے اور باقی وہی دیئے مختلف صورتان کچھ جبریل آئے اور کچھ ایسی آسمان تو بھی خبر آئی نے جو جبریل بھی نہیں لائے القاء بھی نہیں ہوا ہم کلام بھی نہیں ہوئے
کوئی اور فرشتہ خبر لے کے آئے، اس طرح بھی ہوئے، جس طرح جامع ترمذی کی حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے کو ایسا فرشتہ آیا جڑا زمین تے پہلی بار اترے ہے اور اس نے خبر دیتی ہے کہ تھوڑی بیٹی فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہوئی اور تھوڑے نواس حسنین کریمین جنت دے نوجوانوں دے سردار ہو۔ تو جبریل علیہ السلام جدوں آسمان تو آندے سن کس طرح وہی نازل ہوندی ہے، آسمان تو زمین تک جبریل علیہ السلام دی اترن تو پہلے فرشتہ نے جون ایک لشکر جتھا اتردا سی اور نبی علیہ السلام دے آس پاس وہ فرشتے دائرہ لگا لیندے سن، زمین تو لے کے آسمان تک جو آسمان تو جبریل سیدھے میرے مصطفیٰ کو اتر دے سن۔ کیوں ہے جناب تسی آپ ہی ہو، توجہ تیل مک گیا ہے، خیر ہے کوئی نہیں مسئلہ، بجلی آ جیسی، توجہ میرے آ رہے میرے پیسے جو 500 دا تیل منگا دو، چلو توجہ میرے بارا تیل مک گیا، میں کہ پتہ تھلے کون ہے، میں پریشان ہو گیا، یہ اپنا ہی بندہ یہ تھلوں تھلوں تیل کڈن لگا ہے، انہیں کوئی کنواں لایا تیل دا، توجہ فرما۔ جبریل علیہ السلام آسمان تو اتر دے، انہاں اس فرشتیاں دے دائرے دے اندر اور آکے مصطفیٰ نے ہم کلام ہوتے، اور عجیب انداز ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی نبی علیہ السلام کو بیٹھے، جبریل قرآن پڑھ رہے، پیغمبر سن رہے، لیکن ساتھ آس پاس بیٹھے انہوں کسے نو آواز نہیں آ رہی۔ نبی علیہ السلام قرآن پاک سن دے اور جبریل علیہ السلام دے پیچھے جلدی کر دے دوران تاکہ کہیں قرآن بھول نہ جائے۔ خبر آئی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں جبریل آئے تو سا انہاں دے پیچھے اپنی زبان و حرکت بھی نہیں دینی۔ جدوں جبریل قرآنی آیات پڑھ کے واپس پلٹے گا، اسی خود قرآن توڑے سینے جبریل دا پڑھے ہویا جمع کر دیا۔ دیکھ لو میں ادھروں بول رہے ہیں، میرا ہر قول ہر جملہ اس ٹیپ محفوظ ہو رہے، جڑی میں تقریر کر لئی یہ محفوظ ہو گئی، جڑی کرنی وہ اجے تک کوئی نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام جدوں جبریل علیہ السلام آپ دے کول آندے قرآن پڑھ دے، جویں ادھروں دیکھنا اسی میں بولنا تے جمع ہو جاتا، محفوظ ہو جاتا، جبریل بولی جاندے پیغمبر دے سینے چ قرآن جمع ہوتا جاتا۔ قرآن دی خبر پوری ہوئی یا نہیں؟ سارا قرآن پیغمبر دے سینے جمع ہویا ہے کہ نبی علیہ السلام دی ہر خبر چاہے وہ قرآن دی صورت، لیکن یاد رکھی جدوں اس موضوع میں آگے پڑھانا ہے تے چلانا ہے، جڑے اردا گرد و احباب تشریف لائے نے یقیناً اس سارے آل الحدیث نہیں، کچھ غیر اہل حدیث تشریف لائے ہو، یا ایک کیسٹ یا یہ آواز یا میرا پیغام دوسرے تک پہنچے تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دی جڑی خبراں پوریا ہوئی نے، خبراں مستقبل دیا، آنے والے دور زمانے دیا، تو کیا نبی علیہ السلام اس کا مطلب ہے غیب دان؟ جبکہ ساڑھا عقیدہ ہے غیب دان کون ہے؟ اللہ، صرف اللہ۔ تو نبی علیہ السلام جڑی غیب دی خبراں بیان فرمائی آ
اگرچہ خبرہ غیب دیا لیکن یہ باوجود آپ غیب دان نہیں. کیوں؟ میں تمہوں یہ حدیث سناوا، تسی میرے کو حدیث سن لو تے اے میری سنائی ہوئی حدیث تسی کل جا کے اپنے دوست احباب نو سناؤ تے تسی غیب جان دے ہو؟ نہیں، کیونکہ تمہوں یہ حدیث کنے سنائی؟ میں سنائی. میں غیب دانا نہیں. میں اس حدیث کی کتاب یا اس طرح سمجھو کہ صحیح البخاری چو پڑھے. کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ غیب دان نے؟ نہیں. انہاں اس حدیث و خبر نو اپنے استاد کو سنے. انہاں دے استاد غیب دان نہیں. کیوں؟ انہاں یہ حدیث خبر اپنے استاد کو سنی، اور انہاں دے استاد بھی غیب دان نہیں. انہاں یہ خبر تبع تابعی کو سنی، اور تبع تابعی بھی غیب دان نہیں. انہاں یہ خبر یہ حدیث تابعی کو سنی. تابعی بھی غیب دان نہیں. انہاں یہ خبر یہ حدیث پیغمبر دے صحابی کو سنی. صحابی بھی غیب دان نہیں. انہاں یہ حدیث نبی علیہ السلام کی زبان پاک چو سنی. پیغمبر بھی غیب دان نہیں. انہاں یہ خبر جبریل کو سنی. جبریل بھی غیب دان نہیں. اس خبر سنی اپنے رب کو جڑا ساری کائنات دی ہر لکی چھپی بات نو جانتا ہے. نبی علیہ السلام جڑی بھی خبر مستقبل دی دیتی وہ پوری ہوئی. تھوڑے علم میں نا پرسوں قیامت آنی سی، پتہ نہیں آئیے. چلو پہلی نشانی آج پوری ہوئی ہے تھے. توجہ ہے ماشاءاللہ. سمجھ بعد چاہے ایڈی چھیتی سمجھ میری گل دی نہیں آتی. یہ ایک وجہ شروع ہوئے گی تو سمجھ آنے. ہاں ماشاءاللہ میں پتہ تسی ماشاءاللہ کیوں پہ آئے. نبی علیہ السلام جو فرمائے آپ دی ہر خبر پوری ہوئی، چاہے وہ خبر قرآن دی صورت سی یا حدیث دی صورت. اگر کوئی تو اس سے بات بھی کہے کہ نبی علیہ السلام غیب دان نے، تو اس نے میری طرف ایک گزارش کر کہ صرف ایک خبر، صرف ایک حدیث، صرف ایک قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پیش کر دو جو پیغمبر نے بیان کیتا ہوئے اس تو پہلے کہ انہاں تے آسمان تو وہی آئی. آپ نے وہی تو بغیر کچھ بیان نہیں کی. دنیا کوئی شخص ایسا نہیں جو ثابت کر سکے کہ اے وہی تو بغیر پیغمبر نے بیان کیا. جی میں سمجھ نہیں آئی تو اس طرح سمجھیے جبریل علیہ السلام پیغمبر کو وہی لے کے ہوں دے سن تے پیغمبر سن غیب دا تے آپ فرما سکتے سن نا جبریل تو خبرہ ہون لے کے ہونا سن تے تیرے جمن تو پہلے دیاں پتہ ہے تے ادھے آن دا تکلف نہ کیتا کرو. اسی تے پہلی سب کچھ جھاڑ. کبھی ایسا فرمایا ہے نہیں، بلکہ اگر 18 دن جبریل نہ آندے تو 18 دن ہی مصطفیٰ پریشان رہندے. کافر سوال کر دے دسو کل دا جواب تا وعدہ سے. اور میں سمجھنا کہ اللہ نے کوئی خاص حکمت نہ رب جانتا سی 15ویں صدی آنی اور بڑے بڑے اوپرے مولوی آنے انہاں آگے تنگ کرنا ہے تو انہوں نے جواب ہی تو ہونا چاہیے تھا سے. مشرقین نے سوال کیتے، پیغمبر نے کل دا وعدہ کیتا، اللہ نے آسمان تو وہی بند کر لی. فرما 18 دن بند کر کے وینے بلا جواب ہوندا ہے یا نہیں ہوندا. روزانہ کل دا وعدہ ہو رہے. 18 دن بعد جبریل آئے. فرما جبریل تو اتنے دن آیا نہیں. فرما جب تک غیب دان بھیجے نہیں میں کدے آیا نہیں. فرمایا میرے کو سوالات لے کے آئے سن. فرما پھر دسنے سن.
فرما دستا تے تاں جے وہی آندی اسے واسطے تے وہی روکی سی کہ دنیا نے پتہ چلے غیب دان کون ہے؟ اللہ۔ نبی علیہ السلام دی ہر خبر پوری ہوئی۔ یہ ایک پوائنٹ اور سنی بٹھا لیں، اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ حدیث پاک حجت نہیں، انکار حدیث کرے، اس کے سامنے صرف ایک سوال رکھ دی، کدے وہ حدیث نو قرآن نہ ٹکرائے، کدے حدیث نو حدیث نہ ٹکران کی کوشش کرے، قابو نہیں آئے۔ انکار حدیث کرنے والوں صرف ایک سوال کیجئے، مر جائے گا جواب نہیں دے کہ صرف ایک حدیث صحیح پیش کر دو، جو حدیث بھی ہوئے اور صحیح بھی ہوئے، اور اس حدیث مستقبل دی خبر پیغمبر نے بیان کیتی ہوئے اور پوری نہ ہوئی ہوئے، ایک بیان کر۔ دنیا کوئی ایسا منکر حدیث آیا نہیں تے ہجے اس کے سے قیامت تک آنا بھی نہیں۔ بڑے بڑے انداز حدیث دے انکار دے پیدا ہوئے ہوندے رہن گے۔ ایک کتاب کسے انکار حدیث والے دکھا دیجئے جسے لکھے ہوئے کہ اے 10 خبرہ حدیث موجود نے، پھر کیوں نہیں پوری ہوئی ہیں جے تواڈے پیغمبر دی حدیث سچی؟ کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ قرآن پاک وچ کچھ خبراں موجود نے جو مستقبل دیا سا، مثلا ان شانئک هو الابتر، پیغمبر دا دشمن بے نام و نشان ہو جائے، مٹے یا نہیں؟ مٹ گئے۔ ورفعنا لک ذکر، محمود توڑے ذکر بلند ہوئے گا، ہویا۔ قرآن نے فرمایا سی محبوب آج 1 2 4 10 مسلمان ہو رہا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تسی اپنی اکھ نال ویکھو گے کہ فوجاں دی فوجاں گروہ دے گروہ اسلام میں داخل ہون۔ نبی علیہ السلام یہ تو چونا گردا ہے، دعا کرو کہ چھت نہ تھلے پے۔ میں ویندا رہا یہ بھی تسلسل نال گردا رہے۔ سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیبار قرآن نے خبر دیتی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوئے۔ کوئی آپ کا بیٹا جوان ہویا ہے؟ نہیں۔ قرآن دی خبر پوری ہو گئی۔ فرما الف لام میم غلبت الروم، وقت آئے گا روم مغلوب ہوئے گا، خبر پوری ہوئی۔ قرآن پاک نے چیڑی بھی خبر دیتی، فرما وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی توڑے صحابہ الخلافت دا وعدہ پورا کرا، اصحاب خلفائے راشدون خلافت ملی، پورا قرآن پڑھی، ہر خبر پوری ہوئی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ خبر اللہ دی وحی ہے اور وحی غلطی دا مکان نہیں۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی خبران دیکھ لو، یہ تے قرآنی خبران پوری ہو یا نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے قرآن جو سی تے قرآن دی ہر خبر پوری ہوئی۔ اسی طرح حدیث پاک دی ہر خبر اللہ نے پوری فرمائی۔ مثلا چند احادیث تے غور کیجئے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع تے فرمایا سی، نغزو ولا یغزوننا،
اے میرے صحابہ آج بات لکھ لو، آج تو بعد کوئی کافر گھر چو تیاری کر کے ساڑھے مقابلے واسطے نہیں نکلے گا، احد چاہے بدر چاہے خندق چاہے، آج تو بعد کوئی نہیں آئے۔ اسی کسی دے خلاف خروج کرانگے، نکلانگے، جہاد کرانگے، ساڑھے خلاف گھر چو کافر تیاری کر کے کوئی نہیں آئے گا۔ ساری سیرت صحابہ دی پڑھئے، جتے حملہ کیتا ہے جا کے صحابہ نہیں کیتا ہے، پھر کوئی کافر نو جرت نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام دی ہر خبر پوری ہوئی۔ جس طرف میں تو ان لے جانا چاہنا سمجھی کہ قیامت کدوں آنی سی، 21 دسمبر آئی ہے نہیں آئی، لوگ ڈرے سن، پریشان سن، ششدر سن، اور کئیاں نے تو آنوں بھی فون کیتے ہوں گے، کئیاں نے سانوں فون کیتے۔ شاہ جی سنیا 21 نو قیامت آنی، میں آخیا نہیں آتی، 23 نو لاہور آنی ہے، میں کہا ہجے نہیں آتی۔ کہنے جی قیامت آنی ہے، میں کہا نہیں آتی قیامت۔ من تکلیف اور دکھ پریشانی کیوں ہوئی ہے؟ اس وجہ تو کہ اہل حدیث نے سوال کیتا کیوں؟ دکھ اس بات ہے، پریشانی اس بات دی ہے کہ اہل الحدیث نے سوال ساڑھے کو کیوں کیتا ہے کہ قیامت 21 آئے گی یا نہیں آئے؟ تسا علماء کرام کو سنیا نہیں کہ قیامت تو پہلے چند علامات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائیا، تو جب تک وہ علامات پوریا نہ ہون قیامت نہیں آئے۔ جدو توڑے عقیدہ بن چکا ہے، اس تو بعد سوال تکیمان، اعتراض کرنے والے، سوال کرنے والے، ابہام پیدا کرنے والے، اشکال پیدا کرنے والے نو جواب کیوں نہیں دیتا کہ اخبار کی جھوٹ ہے، خبر جھوٹی ہے، کیونکہ کائنات دا سارا نظام غلط ہو سکتا ہے، مصطفیٰ دی زبان چو نکلے ہویا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا، یا اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص نبوت دعویٰ کرے، اللہ نہ کرے تو اڑے پنڈ کے ساڑے علاقے کوئی نبی ہون دا دعویٰ کرے، وہ دے کو جا کے دلیل منگو گے کہ تیرے نبی ہون دی دلیل کی ہے؟ نہیں، جڑا نبوت دا دعویٰ کرے، جڑا دے کو دلیل منگے، وہ بھی مسلمان نہیں۔ دلیل کا دی جب ساڑھا عقیدہ بن چکا ہے کہ پیغمبر تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، پھر دلیل کا دی؟ جڑا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، جڑا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، جڑا دعویٰ کرے وہ قذاب ہے، وہ دا دعویٰ ہی وہ دے کفر دی دلیل ہے، وہ دے کل دلیل کیوں منگی جائے؟ اتنا ایمان مضبوط ہوئے جو شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری اللہ ان کی قبر رحمتہ فرمائے، مرزا قادیانی دعوت مباہلہ دیتی ہے کہ جڑا سچا ہے وہ دی زندگی جھوٹا مر جائے۔ مختصر شیخ الاسلام نے دعوت قبول کر لی، کہنے لگے ٹھیک۔ دعوت قبول کرن تو بعد چند دن بعد بیمار ہو گئے، ہسپتال داخل ہو گئے۔ داخل ہون تو بعد پتہ چلیا کہ جڑا ڈاکٹر ہے وہ مرزائی، تو ساتھ یہ نے کیا شیخ الاسلام توڑا معالج مرزائی، یہ انہوں پتہ لگے مولوی ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ نے کہ زہر دا ٹیکہ ہی نہیں لا دے، تے مرزے نو سچا ثابت کرنے واسطے تسی فوت ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، تو انہوں ٹیکہ لا دے، کوئی زہر آلود دوائی کھلا دے، تے تو انہوں تو اسپتالوں فوری ڈسچارج نہ کروا لئیے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے پتہ کی فرمایا، یہ تھے تمہارے اسلاف، یہ تھے آل الحدیث۔ کی فرمایا؟ فرمان لگے میں نے ہسپتال لے آنا نہیں سی، تے جلے آئے ہو تے داخل ہو گئے، ہن مرزائی دا سن کے میں نے تو نہ لے چلو۔ کہنے لگے کیوں شیخ صاحب کہتے تو انہوں کوئی ٹیکہ نہ لا دے زہر دا، اسی شہید نہ ہو جاؤ۔ فرما میری بات سن لو، من اللہ دی قسم ہے جی من زہر دا ٹیکہ بھی لگا دے، من زہر آلود گولی بھی کھلا دے، من زہر کھلا دے، من موت نہیں آئے گی جب تک مرزا نہیں مرے گا۔
کیوں؟ اس واسطے کہ میرا ایمان ہے کہ پیغمبر تو بعد کوئی نبی نہیں. جدو ایمان ہو چکا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 علامات جڑی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی نے وہ پوریا نہ ہو. حجر دجال آیا نہیں، عیسیٰ بن مریم نازل ہوئے نہیں، مہدی آیا نہیں، علامات قیامت پوریا نہیں ہوئی. موت جناب قیامت کس طرح ہے؟ قیامت نہیں آ سکتی. ساری کائنات کا نظام درم پرم ہو سکتا ہے، زلزلے آن، سیلاب آن، سب کچھ ہو سکتا ہے. قیامت نہیں آئے گی جب تک میری محمد پاک کی زبان چو نکلے ہوئے ایک جملے دا ایک خبر ایک وہی اللہ دنیا پوری نہ فرما. ایسا ایمان یقین ہو. کافر دوڑے نے پہاڑاں تے چڑھے، پہاڑ تے چڑھ کے قیامت پہاڑاں تے کوئی نہیں آنی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. قیامت نو پہاڑ بھی ایویں اڑدے ہون گے جی میں روئی اڑتی. توڑا چاچا بھی پہاڑاں تے چڑھیا سی، ساوی لا جبل یاسمونی من الماء. بچ گیا سی؟ نہیں سی بچیا. پہاڑاں تے چڑھن نال غارج وڑن نال قیامت تو بچدا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. یہ زمین بھی سب کچھ اگل کے باہر چھوڑتے. لہذا سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کامل ایمان اور یقین ہو. اتنا ایمان ہے کامل، اتنا ایمان ہے کامل کہ نبی علیہ السلام جو فرما دے اس تے ایمان ہوئے کامل ہوئے. جب ایک عورت آئی سی نا صحیح البخاری حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے دعا کر دو، میں مرگی دا دورہ پہن دے تو اللہ شفا بخشے. نبی پاک نے فرمایا یا دعا کروا لے یا صبر کر کے اللہ جنت دے گا. بس ہن کیڑی شے چاہیے تھی؟ آدھی یا رسول اللہ جے دورہ پاوے تو میرا سطر نہ کھولے. اے دعا کر. کتنی خاتون پاکیزہ ہوئے گی جنہوں دورے بے ہوشی بھی اپنا سطر عزیز ساڑیاں تے ہوش اتارے ہوئے ہیں، باشو بھی ننگے تے کندے بھی ننگے تے لباس انج پائے ہوئے ہیں. اللہ دی پناہ. بچیاں کی دیا نے آل الحدیث دیا. میرا دل کرتا ہے میں آج تو آڈا آپریشن کرا ہے لدیسا کی خیال آج تو آڈا کرا تو پھر انشاءاللہ اگلی باری گوانڈیاں دے کرا. آج تو آڈا کری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دکول کھڑی ہے یا رسول اللہ پھر اے دعا کر. محدثین تڑپ کے فرماندے نے کہ اگر اس عورت نے وہم و گمان ذرا برابر اشکال ہوندہ تو کدے جنت دا سودا نہ کر دی. تھوڑا جیسے نہیں خیال ہوندہ نا وہ پتہ نہیں قیامت آئے گی نہیں آئے گی، موت ہوئے گی نہیں ہوئے گی، جنت ملے گی نہیں ملے گی، کدے سودا نہ کر دی. یقین کامل سی جے پیغمبر دی زبان جو جنت وعدہ ہو گیا تو جنت ملے گی. تائیں تو سودا کی تھی کہ محبوب جی پھر جنت واسطے ہی دعا کر دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا چل صحابہ کرام نے بھیجے ہے چاہو ایک عورت روایتیں بھی صحیح البخاری جان دو بخاری نو مشال سمجھ دیو نا سارے جان دے ناس جان سنے ہوئے آجے. چلو صحیح البخاری حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اے علی جن مرتضیٰ دیگر 3 صحابہ 4 سن جاؤ اور فلاں جگہ تھی ایک عورت ہے، اس عورت کو ایک رکا ہے خط ہے. وہ رکا کسی مدینے جو کسی نے لکھے ہے تے جاسوسی دا رکا ہے تے سارے پروگرام تے منصوبے اہل مکہ تک پہنچڑ والے. جاؤ جا کے اس عورت کو گرفتار کرو، رکا برآمد کرو. صحابہ اکرام چلے جتے مصطفیٰ نے فرمایا سی اتھے ہی عورت مل گئی. علی المرتضیٰ فرمانے لگے تیرے کو رک ہے
عورت نے کہا میرے کو رکا ہے ہی نہیں. فرمایا تیرے کو رکا ہے؟ اس نے کیا نہیں. فرمایا تیرے کو رکا ہے؟ کہنے لگی میرے کو رکا نہیں. اسے ابھی یہ رسول نیا نیا سی کہنے لگا ہے علی کی مرتضیٰ اکیلی خاتون جنگل 4 مرد یہ انکار کر رہی ہے. میرا ذہن کے اندر رکا ہے کول ہے ہی نہیں. اس کو رکا نہیں جو ہوتا تو انکار دی جرت کیوں کر دی. علی المرتضیٰ چہرہ نودرا موڑ کے اس صحابی والمتوجہ ہوئی. فرمایا کی کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا اس عورت کو رکا نہیں. فرمایا بات سن لے اس عورت کو رکا ہے. کہنے لگا عورت انکار کر دیا رکا نہیں. علی المرتضیٰ نے فرمایا بھیجا نبی پاک نے فرمایا مصطفیٰ نے تو رکا نہ ہوئے نہیں ہو سکتا. فرمایا رکا دے دے. جو سینہ علی کی مطلب دھمکی لائیے والاں دے چونڈے چ عورت رکا بار سوٹ دیتا ہے. رکا برآمد ہوئے ہے کیونکہ ناطق کون سن؟ پیغمبر. فرمانے والے پیغمبر سن، خبر پیغمبر دی. اتنا ایمان کامل ہوئے جتنا سیدنا ابو ذر غفاری دا ایمان سی رضی اللہ تعالی. کچھ حکومت دے حالات پر امن نہیں سن. بیوی نال لے کے جنگلے چلے. جنگلے کچھ مہینے خیمے چ رہے. بیمار ہو گئے. بیمار اتنے کہ بالکل قریب المرگ چویں ہوتا ہے لاخر ہو. بیوی سرانے بیٹھ کے رو رہی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمان ابو ذر بولو ہاں غفاری نہیں آکھنا غفاری آکھنا. ہاں یہ غفار اللہ دے نام دے نال وجہ تو نہیں یہ قبیل ہے عرب دا غفار. ابو ذر غفاری اور حذیفہ بن اسید غفاری. بجلی آئی ہے گئی چلو تیل والا رولا مک گئی چلو ہوں تیل حکومت آپ بھیج چھوڑے پر تھوڑے چلایا جی مہربانی کریا بس کرو انہوں چلن دو تھوڑے کو ٹھنڈ آ جا سی میں جی ٹھنڈا بیٹھا تھوڑے کو. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے. بیمار اتنے ہوئے کہ بیوی کول بیٹھ کے رو رہی. بیوی نو ویکھیا نہ روندیا. فرمان لگے رو کیوں روئی؟ کہنے لگی رونا ہے شبات تے آ گیا ہے. اللہ نہ کرے کہ تے تو اتنے موت نہ آ جائے. تھوڑی حالت کیفیت بیماری ہوئے جے تو آ گئی موت تو غسل کون دے گا؟ کفن کون دے گا؟ دفن کون کرے گا؟ جنازہ کون پڑے گا؟ قبر کون کھودے گا؟ جنگل میں اکیلی خاتون کی کرا. سیدنا ابو ذر غفاری فرمان لگے اپنی بیوی تو چپ کرے تو میں تنے پیغمبر دی حدیث نہ سناواں. تسی بھی کدے کدے اللہ توفیق دے وے تے جے میں گھر قرآن پڑھ دے ہو پیغمبر دی حدیث بھی پڑھیا گا. وَاذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ آگے کی ہے جی من آیات اللہ والحکمہ. کدے قرآن بھی گھر پڑھو تے پیغمبر دی حدیث بھی پڑھیا کرو. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ فرمان لگے میں تن حدیث نہ سناواں کہ سنوں اپنی بیوی. بیوی کہنے لگی سناؤ. فرمایا ایک دن اسی نبی علیہ السلام کو بیٹھے سا تے آپ نے فرمایا توجہ میرے ور رکھو حوصلہ میرا ہی توڑے جے مجمع میں پہلی باری ویکھیا ہے. حوصلہ میرا ہی ہے تے میرے صبر دا امتحان نہ لو. سپیکرے تھے پیرانا تے میں تو نظر ہی نہیں آنا. توجہ میرے ہاتھ. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سیدن غصہ چڑھتا ہے پر دیر نہ جدو چڑھ جائے 72 زبا ہو جائے پچھا نہیں جے ہٹ دے. ہاں توجہ میرے رکھیا ہے کہ نہیں وہ حالت نہ تو اڑی جو ہو جائے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنی بیوی نو حدیث سنا رہے. فرماندے نے نبی علیہ السلام کو اسی کی دن بیٹھے صاحب کچھ صحابہ
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی میرے صحابہ تواڈے وچوں ایک بندے نو موت جنگل وچ آئے گی. بیوی نے اور رونا شروع کر دیتا. فرمایا روندی کیوں ہے؟ کہنے لگی پہلے صحت ویکھ کے رو رہی سا, ہن تے حدیث آ گئی. فرمایا اگلی بات سن لے, حدیث پوری تو سن, نماز سناؤ. جتنے اصحاب اس وقت نبی علیہ السلام کو بیٹھے سان وہ سارے فوت ہو چکے, رہندا بھی میں ایک ہی ہاں. بیوی نے اور رونا شروع کیتا. فرمایا اگلی بات سن لے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی تواڈے وچوں ایک بندے نو موت جنگل وچ آئے گی. جو ہی اس نو موت آئے گی او دے خیمے دے کولوں ایک قافلہ گزرے گا جیڑا اس دا کفن دا, دفن دا, قبر دا اور جنازہ بھی پڑے. تے میں موت بھی جنگل وچ آنی ہے تو اس قافلے نے بھی ضرور گزرنا ہے, کیونکہ پیغمبر نے جو فرمایا ہے. تے جدوں میں فوت ہو جاواں میری میت نو خیمے وچ رکھ کے کوئی باہر نکلی اور دیکھی آسے پاسے کوئی جاندا آندا اپنی کوشش تے کری نا کوئی آواز دے. ابو ذر غفاری حدیث سناندے سناندے ہی وفات پا گئے. بیوی باہر نکلی, میت نو رکھیا باہر ہوئی, اونچی جگہ تے چڑھی تے دورو کچھ غبار گرد سواریاں دا نظر آیا. عرب دے رواج دے مطابق آپ کی زوجہ نے اپنے کپڑے نو اس طرح ہلایا تاکہ دوروں سمجھن والا سمجھ جائے کہ کوئی بندے مصیبت دکھ کی پھنسیا ہے تے بلا رہے. ادھروں قافلہ گزرے, انہیں ویکھیا کوئی بندہ دور اونچی جگہ تے کھڑا ہے, آواز دے رہے, اشارے کر رہے. قافلے والے رخ موڑے, قریب آئے تھے عورت. فرمایا بہن تسی کون ہو؟ فرمایا میں ابو ذر غفاری پیغمبر دے صحابی دی بیوی. فرمایا بہن کہاں نے ابو ذر غفاری؟ میں عبداللہ بن مسعود ہوا رضی اللہ, کوفے تو مدینے نو جا رہے سے. میں عبداللہ بن مسعود ہوا پیغمبر دے صحابی. فرمایا عبداللہ ابو ذر غفاری تے وفات پا گئے. فرمایا بہن پھر پیچھے ہٹ جاؤ, اسیوں دے کفن دفن دا اور جنازے دا انتظام کریے, آج پیغمبر دی حدیث پوری ہو گئی. نبی علیہ السلام دی زبان پاک جو نکلے ہویا جملہ غلط نہیں ہو سکتا. ایمان یقین بنائے, توہمات تو بچ آئے. کچھ عرصہ پہلے ایک بندہ سی, اس نے مادی ہون دا اعلان کیتا سی فیصل آباد والے پاسے دا. موٹر وے تے چڑھیا تے پولیس نے گولی ماری تے مار گیا مادی. وہ آندا سی میں مادی. اگلے دن 2 دن بعد نوائے وقت پہ کالم نگار نے کالم لکھیا کہ یہ مولوی لوگ کیوں بیان کرتے ہیں یہ باتیں مہدی کی, نہ بیان کریں, نہ کوئی گمراہ ہو نہ کوئی کھڑا ہو. جدو چاند چڑھ جائے گا آپ پہ دنیا ویکھ لے گی. تو میں اس نے جواب بات کہی کہ لکھاریو سنو, یہ حدیث بیان کرن دی وجہ تو گمراہی نہیں, یہ حدیث دے قریب نہ آن دی گمراہی. جس نے مادی ہون دا دعویٰ کیتا ہے تے گنڈا ہے, تے نام شہباز ہے, رہندا فیصل آباد ہے. تے جے قوم حدیث نو سمجھدی ہوندی پڑھدی ہوندی ویندی کہ مہدی دا نام تے محمد ہونا ہے یا احمد ہونا ہے, انہوں نے باپ دا نام عبداللہ ہونا ہے, اور انہوں نے سید حسن ابن علی دی اولاد جو ہونا ہے. اللہ نے امامت خلافت حکومت منصب دینا ہے اور عدل انسان کائنات نو بھر دینا ہے. جے تسا حدیث پڑھی ہوندی اللہ دی قسم حدیث پڑھ کے بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا. گمراہ وہی ہے جڑا حدیث دے نیڑے آیا. حدیث نے تے واضح علامات بیان کی دیا. حدیث پر صرف ایمان لائیے, جی میں سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار نبی پاک نے پتہ کی فرماش, سراقہ ایک وقت آئے گا کس طرح دے کنگن اللہ تیرے ہاتھ پہنائے,
سے نبی پاک حدیث بیان کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر بھی دنیا تو چلے گئے۔ سینہ امیر عمر کا زمانہ خلافت، سراقہ بیمار، اتنے بیمار ہوئے کہ لاغر ہو، طبیب حکیم بلائے گئے، نبض چیک کرائی گئی، سارے کہن لا علاج مرض، اج یا کل گئے باپ کی خدمت کر لو، بیٹے سامنے، بیٹے دے چہرے اترے نا باپ کی حالت ویکھ، سراقہ سمجھ فرما میرے بیٹو میرے پیچھے تکیہ رکھو، تکیہ رکھیا، سہارا دو، سہارا دیتا، اٹھے، فرما میرے بیٹو ایویں لگدا ہے جویں طبیباں نے میری مرض نو لا علاج کہہ کے جواب دے چھڑیا ہے۔ جی ابا جی۔ فرما میرے بیٹو گل سن لو، اللہ دی قسم ہے میں موت نہیں جی آ سکتی۔ ابا جی ہو کیوں؟ فرما نبی پاک فرما گئے سن کسرا دے کنگن اللہ تواڈے ہاتھ وچ پہنائے گا، جب تک کسرا دے کنگن سراقہ دے ہاتھ وچ نہیں آن گے موت نہیں آئے گی۔ پھر اللہ نے شفا بخشی، سراقہ ٹھیک ہوئے، کسرا مغلوب ہویا، مال غنیمت مدینہ پاک وچ آیا، سینہ عمر نے کنگن ویکھے اٹھائے، کہنے لگے مجاہدین اے امیر عمر ایک کنگن کدے سے چاہنگے، بڑے قیمتی کنگن، فرمایا جس نو پورے آگے، میرے ساتھیوں جنوں پورے آندھنے لے جاؤ لیکن پورے میرے سامنے کرو۔ امیر عمر نے اٹھائے، پائے پورے نہ آئے، دیگر صاحب آئے اٹھائے پورے نہ آئے، صحابہ آندے گئے، واری واری مشہوری ہوگی پورے مدینے، کسرا دے کنگن بڑے قیمتی ہیرے لوان جناب جواہرات جناب جڑے ہوئے، اے جس نو پورے آ گیا امیر عمر نے دیون دا اعلان کیتا ہے، جیڑا آندہ ہے پورے نہیں آنے۔ سراقہ آئے، کنگن اٹھائے، پائے تو پورے آگئے، لوگاں نے ہنسے خوشی مبارک، اے سراقہ مبارک ہوئے، اتنے ہیرے لال جواہرات توڑے حصے چاگئے، کنگن توڑے حصے چاگئے، سراقہ دے اکھاں چو آنسو گر رہا ہے۔ فرما سراقہ رو کیوں رہے ہو؟ فرما کاش آج حدیث بیان کرنے والے دنیا زندہ ہوں دے اور اپنی اکھنل ویندے کہ حدیث مصطفیٰ دی پوری ہو گئی۔ نبی علیہ السلام دی زبان غلطی دا امکان نہیں، آل حدیث آل سنہ ہونتے ناتے، حدیث پاک دی اہمیت آپ دی شان مقام سمجھیے، جانیے، پہچانیے کہ آپ دی زبان معصوم خطا تو غلطی تو پاک ہے۔ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرماؤ والنجم اذا ہوا، جاگ دیو ماشاءاللہ، بس کریے یا کچھ بیان کریے، ہاتھ کھڑے کرو کہ ماشاءاللہ، جڑے تانگو میرے تو خیر، انہیں سارے نہیں خیر، انہیں تے ہر پنڈ بندے کو تنگ ہوندے ہی نہیں۔ فرماؤ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما سچ فرمایا ہے، اللہ دی وحی تو بغیر میرے پیغمبر بولتے نہیں۔ تائیں تے میں کیا کرنا کہ ساری کائنات دے ہے، سارے انسان جدو بولتے نے اپنی مرضی اور اپنی رائے دے نل۔ امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں سنو، امام ابو حنیفہ جب بھی بولتے نے اپنی مرضی نل، امام شافعی مالک احمد بن حنبل جدو بولتے نے اپنی مرضی نل، ہر امام ہر بزرگ ہر محدث ہر فقیہ بولتے ہیں اپنی مرضی نل۔ جے میں سمجھ نہیں آئی تو میں اس طرح کیا کرنا کہ اگر کوئی زبندہ پوری دنیا اندر لکھ کے دے دے، ضمانت گارنٹی دے دے کہ امام ابو حنیفہ جد بولتے نے اللہ دی مرضی اور وحی نل، تو میں ابھی اسی وقت آج ہی حنفی بنن واسطے تیار۔ اگر امام شافعی بولتے نے جناب اللہ دی مرضی نل، تو میں ابھی اسی وقت جناب شافعی بنن واسطے تیار۔ اگر امام مالک دے بارے کوئی گارنٹی ضمانت دے دے کہ وہ جدو بولتے نے اللہ دی مرضی نل، میں ابھی شافعی و مالکی بنن واسطے تیار۔ اگر احمد بن حنبل دے بارے کوئی ضمانت دے دے کہ جدو بولتے نے اللہ دی مرضی نال، میں ابھی حملی بنن واسطے تیار۔ اگر کوئی ثابت کر دے عامر داخل جدو بولتے نے اللہ دی مرضی نال، میں ابھی
بریلوی بننے واسطے تیار. اگر کوئی لکھ کے ضمانت دے دے علماء دیوبند جدوں بولتے نے اپنی مرضی نال نہیں رابطی مرضی نال میں ابھی دیوبندی بننے واسطے تیار, پیچھے ان کے لگتے ہو اس سلسلے نے. اگر سارے کے سربراہان اللہ دی مرضی نال بولتے نے تے میں چشتی بنا لو, بریلوی بنا لو, دیوبندی بنا لو, قادری بنا لو, رضوی بنا لو. جی اگر وہ اپنی مرضی نال بولتے نے پھر مجھے مجبور مت کرو. میں قادری کیوں نہیں بنتا؟ اس واسطے کے سلسلے قادریہ کے سربراہ اپنی مرضی نال بولتے نے. میں بریلوی کیوں نہیں؟ عامر رضا خان اپنی مرضی نال بولتے نے. میں دیوبندی کیوں نہیں؟ دارالعلوم دیوبند سارے علماء اپنی مرضی نال بولتے نے. میں حنفی کیوں نہیں؟ امام ابو حنیفہ اپنی مرضی نال بولتے نے. میں شافعی مالکی حنبلی کیوں نہیں؟ یہ سارے امام اپنی مرضی نال بولتے نے. میں اہل حدیث تے محمدی کیوں ہاں کہ ساری کائنات دے امام جدوں بولتے نے تے میرے اپنے رب دی مرضی نال ہی بولتے ہیں. پکی بات ہے. ایمان ہے نا. قرآن نے کی فرمایا؟ فرماؤ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کل میں جھنڈا اس انسان نو دیاں گا جس نے اللہ پیار کر دے, اللہ دا نبی پیار کر دے, اور اس جھنڈے نو جنو دیاں گا نا اللہ او دے ہاتھ تو فتح نصیب کرے گا. قلعہ خیبر نو جناب اللہ فتح کر دے گا. سویر ہوئی صحابہ انتظار کر رہے سن کس نو مل دے جھنڈا, تو ملے تے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تے اللہ نے فتح تا فرمائی. کیوں؟ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ خطبہ دے رہے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما آئے. آپ نے ممبر پر بٹھا کے فرمایا میرے صحابہ اے میرا بیٹا سید ہے, یہ دے ذریعے اللہ دو مسلمانہ دی جماعت شروع کروائے. ایک خبر سی نا تے خبر پوری ہوئی, اے ویکھ لو آندہ کوئی نہیں ہوئی. چلو خیر. سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے بارے فرمایا میرا بیٹا سید سردار ہے, انہاں دے ذریعے اللہ دو مسلمانہ دی عظیم جماعتہ, ایک امیر معاویہ اور دوسرے علی المرتضیٰ. لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا, صلح ہوئی, علی المرتضیٰ بعد شہید ہو گئے. سیدنا حسن ابن علی خلیفہ بنے. آپ سمجھ گئے کہ عجیب اتفاق کے فتوحات کا راستہ روکے ہے, اور دنیا کوئی پڑھا لکھا انسان ایسا نہیں جو میری بات کا انکار کرے. سیدنا عثمان کی خلافت کے آخری سال سے لے کر سیدنا حسن اور امیر معاویہ کی صلح تک ایک پنڈ بھی اگر اسلام داخل ہویا اور فتح کوئی علاقہ ہویا ہوئے تو نام پیش کیجئے. نہیں ہو سکا. جب آپس میں لڑے تو فتح نہ ہو سکا. سیدنا حسن ابن علی سمجھ گئے, بھانپ گئے کہ شیعان کوفہ فتوحات اسلامیہ نو روکنا چاہتے ہیں. آپ نے اندر کھاتے امیر معاویہ وال پیغام بھیجیا کہ اسی صلح اگر کر لئیے تو پھر. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ سفید کاغذ نیچے دستخط کر کے بھیجیا, اے امام حسن جو صلح کر لو. امیر معاویہ طرف سفید کاغذ آیا, جیڑی شرط لکھ لو میں بغیر پڑھے قبول ہے. سیدنا حسن تیری عزت عظمت تو قربان جائیے. دو شرطیں لکھی آپ. کتنیاں؟ ایک شرط سارے ساتھیوں عام معافی دا اعلان کرو گے, کوئی لڑائی جھگڑا کسی کو انتقام نہیں لبو گے. دوجی نہیں شرط جس شرط تے غور کر لو تے حیران ہو جاؤ, اور کسی رافضی دے سامنے پیش کر لو تے رافضی جو مرضی کر لے جواب نہیں دے سکے گا. دوسری شرط کیڑی ہے؟ سیدنا حسن ابن علی دی دنیا دی ہر کتاب دی اندر جڑی تاریخ و سیرت کی کتب نے, تاریخ کی کتاباں نے, مستند کتب دی اندر بات موجود ہے. سیدنا حسن ابن علی نے دوسری شرط کیڑی لکھی ہے؟ آپ فرماتے ہیں امیر معاویہ
جے ساڑی توڑی سلو ہو گئی تو میری دوجی شرط ہوئے گی خلافت حکومت انج کرو گے جو ابو بکر تے عمر کرتے رہے، خلافت اس طرح کرو گے جو ابو بکر و عمر کرتے رہے۔ وقت آیا سلو ہو گئی، پیغمبر دی بشارت خبر پوری ہوئی، نبی علیہ السلام دی زبان چو نکلے ہویا کوئی جملہ غلط ہو سکتا نہیں، آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ ہوں سننا میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ تو بعد حنین وال تشریف لے گئے، واپس آ رہے ہیں، مکہ شہر داخل ہونے لگے نا، تے مکہ شہر تو باہر چھوٹے چھوٹے بچے اے جو میں تسی 2.5 منٹ آلے تو 3.5 منٹ آلے بچے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے کھیر رہے ہیں۔ جدو نبی علیہ السلام کولوں دی گزرے نا تو انہاں اذان کی، نبی علیہ السلام بھی جا رہے ہیں، حضرت بلال بھی جا رہے ہیں، چھوٹے بچے نے اذان دی نقل اتاری، جی میں بچے کسی خطیب دے الفاظ ہی تو سنا رہے سن نا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی الفاظ اذان دی نقل اتاری، بچے آنے قریش دے بچے آنے ہجے مسلمان نہیں، انہاں اذان دی نقل اتاری، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام پیارے چاہے محبت ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ انہیں ذرا بچن پکڑ کے میرے کو لے آؤ۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ گئے، بچن پھاڑ لیا، نبی پاک کو لے آئے۔ آپ ناراض ہوئے نہیں، آپ نے ایک بچن فرمایا دس میرا بلال کیویں اذان دیندا سی، ذرا میں نے سنا۔ اس نے سنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوجے نے تو سنا، انہیں سنائی۔ تیجا نمبر آیا ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا نبی پاک نے میری آتے گلہ تے ہاتھ رکھیا رخسارہ تے آپ دے ہاتھاں دی ٹھنڈک میں اپنے دل وچ محسوس فرمائی۔ تے نبی علیہ السلام فرمایا ذرا ابو معذورہ سنا میرا بلال کیویں اذان دیندا ہے۔ ابو معذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری آواز بڑی خوبصورت سی تے میں اذان شروع کی تھی، اذان دین والا خود عربی ہوئے اور پھر تلفظ دے جناب مخارج تو آگاہ ہوئے اور خود صاحب زبان ہوئے اور پھر ابو معذورہ بچہ ہوئے، آواز خوبصورت ہوئے، الفاظ مسنون اذان دے ہون، سنن والے سامنے میرے مصطفیٰ ہو۔ فرمایا سناؤ، سیدنا ابو معذورہ رضی اللہ عنہ اذان سنا رہے ہیں، تے اس کی اذان دی پیاری آواز سن کے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھاں چوں آنسو گر رہا ہے، تو روندے روندے آپ پتہ کی فرماندے نے، فرماندے نے میرے اللہ اسلام دی دولت نال ابو معذورہ نو نواز دے، اللہ انہوں مومنی بنا دے، مسلمان ہی بنا دے۔ آپ دی دعا جو تو سب بچے لئے کیتی ہے نا، اللہ انہوں عالم بعمل بنا دے۔ میں تے والدینوں کہاں گا آج جی قاری صاحب دے حوالے کر دو، اس بچے نو وقف کر دو، انشاءاللہ اللہ دنیا بھی عزت دے گا، قیامت نو بھی اللہ عزت دے گا۔ جی وقف ماشاءاللہ بچہ ہونے ہی وقف ہو گیا۔ چلو جی میں تو پہنچا دینا یا میری گڈی جگہ ہے میں لے جا۔ نبی علیہ السلام سننا انتدا سیدنا ابو معذورہ رضی اللہ عنہ اذان سنائی نا، ابو معذورہ فرض میں دروں اذان مکی ہے ادھر میرے دل مصطفیٰ دی محبت اتر گئی۔ میں آج کی دا محبوب جی کلمہ پڑھا لو، کلمہ پڑھے آتے مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے تھیلی کڈی، او دے درم و دینار سن، تھیلی سارے درم و دینار جنے سن، ابو معذورہ فرماتے نبی پاک نے من تحفہ انعام دے دیتا ہے، چھوٹا بچہ اچھا قرآن پڑھے، اچھی تلاوت کرے، اچھی نعت پڑھے، اچھی تقریر کرے، اچھی اذان گوے، اس کو انعام دینا بھی پیغمبر دی سنت۔ مجال ہے جے 5-4 بندے تو علاوہ کسی نے خیال آئے سنت عمل کرن دا، کوئی ہلیا جلیا نہیں۔ میں تا کہ بھائی میز بری جا سی پیسے دا، بچہ بیچارہ 2.5 منٹ بھی کی بجلی تو بغیر ہی زور لاندہ رہے، پھر بھی تو کسی نو رحم نہیں آیا با کوئی 5-10 ہزار روپیے تھے بڑھ جاندہ وہ بھی ہو تو اڑے کو امید کی ہو سکتی۔ کہتے یاد ہے بابا محمد علی شمسام اللہ ان کی قبر ترامتہ فرمائے، کوئی بندہ گئے سن نا مہمان پوچھ بیٹھے بکی پیو گے، انہیں کہا لسی پلاؤ، انہیں کہا لسی دے گھر ہے ہی نہیں، انہیں کہا ماج تے بار بدی ہے، کہنے لگے واہ بن ہو گئی
شہ لیندی دیندی کوئی نہیں، دو سک گئی سی نا، فرمان لگے دیندی شہ لیندی کوئی نہیں، وابیاں دے تعریف ہوندی ہے نا۔ تو سن لیجئے، حضرت شیخ القرآن فرما دے سن نا کہ دوانو اللہ غیر اللہ دے نام تو دیمن تو منع کیتا دی، تو اللہ علیہ پاس بھی ہاتھ تنگ کر لے۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام عطا کیتا ہے کہ ابو معذورہ فرما دے محبوب جی انعام دینا نل ایک اور محبت کر دو۔ فرما ابو معذورہ کی چاہنا ہے؟ فرما محبوب جی جاندے واری میں بیت اللہ دا مؤذن بنائی جاؤ، میں بیت اللہ دا مؤذن بنا دو۔ اور سننا جس وجہ تو میں تمہیں حدیث سنا کے لے آندی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا جدوں میں اور میرا بلال واپس مدینے ٹر جاواں گے، پچھو بیت اللہ دا مؤذن ابو معذورہ ہوئے گا، ابو معذورہ رضی اللہ عنہ بیت اللہ دا مؤذن ہوئے گا۔ اگلی بات جڑی اس تو بڑی پیاری ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، ابو معذورہ بھی بیت اللہ دا مؤذن ہوئے گا اور قیامت تک ایدی اولاد بھی بیت اللہ دی مؤذن روے گی۔ یہ بھی بیت اللہ دا مؤذن ہے، قیامت تک ایدی اولاد بھی بیت اللہ دی۔ لڑائی تو پھر مک گئی، آؤ مکہ چلے، کیا پھر لڑائی مک نہیں گئی، جھگڑا تے ختم ہو گیا ہے، پھر آؤ مکہ چلے، آؤ مدینہ چلے، پیارے مدنی بھائیو آؤ مدینہ چلے، ہم تجھے لے چلے، تم جاتے ہو لیکن تم ادھر نہیں جاتے جدھر ہم تمہیں لے جانا چاہتے۔ آؤ مدینہ چلیں، آؤ مکہ چلیں، جتے جتے کل جاؤ نا، جس مولوی جیڑا ملے انہوں ایک گل کہہ دو تو انشاءاللہ دل ادھر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جیڑا مولوی ملے انہوں سلام کرو تو پتہ کی کہو، مولوی صاحب آؤ مکہ چلیں، آؤ مکہ چلیں، آؤ، ہاں ذرا گونج پہ جائے، آؤ مکہ چلیں، آؤ مکہ چلیں، آؤ مدینہ چلیں۔ پھر پوچھئے سوال کیجئے علماء بریلوی ہے کونو پورے ادب و احترام نال، سوال کیجئے علماء دیوبند کونو پورے ادب و احترام نال، کیا یہ حدیث ہے یا نہیں؟ یہ فرمان حدیث بھی ہے۔ پھر پوچھو ابو معذورہ بیت اللہ دے مؤذن رہے یا نہیں؟ یہ فرمان بیت اللہ دے مؤذن رہے۔ پھر پوچھو نبی علیہ السلام دی اولاد نو قیامت تک بیت اللہ دا مؤذن بنایا یا نہیں؟ یہ فرمان بنایا ہے۔ پھر تیرا اللہ مک گیا، جھگڑا مک گیا، آؤ مکہ چلیں، آؤ مدینہ چلیں، ملتے ہیں اس شخص کو جڑا آج بھی بیت اللہ دا مؤذن بھی ہوئے تے ابو معذورہ دی اولاد جو بھی ہوئے۔ پھر آؤ مکہ چلے، آؤ مدینہ چلے، کیوں؟ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ۔ پچھلیاں ساریاں حدیثاں صحیح سنتے ہیں، پچھلیاں ساریاں پوریاں ہو گئی ہیں، تے بھی تو پوری ہے نا۔ فرماؤ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آؤ مکہ چلے، آؤ مدینہ چلے، جائے تحقیق کریں دیکھتے ہیں ابو معذورہ دی اولاد ہے یا نہیں؟ یہ ہے اولاد بیت اللہ دی مؤذن آج بھی ہے یا نہیں؟ یہ مؤذن بھی ہوئے، ابو معذورہ دی اولاد بھی ہوئے۔ پھر پوچھئے انہوں دا عقیدہ کی ہے، یہ وہ بریلوی ہوں تو بریلوی ہو جاواں گے، یہ وہ دیوبندی ہوں تو دیوبندی ہو جاواں گے، یہ اہل حدیث ہوں تو پھر آؤ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ان قریب وقت آئے گا میری امت لوگ دنیا دا مال کمان گے، حلال تے حرام، حلال حرام اکٹھا مکس کر کے، پرواہ نہیں کرنی ہے حلال ہے یا حرام کمان گے۔ یہ حدیث پوری ہوئی ہے یا نہیں؟ کچھ ہی بولو، 90 چک چ پوری ہوئی ہے یا نہیں؟ 90 چک چ پوری ہے۔ 90 چک اندر کوئی ایسے بندے ہیں جڑے حلال حرام اکٹھا کھاندے نے ہے نا ماشاءاللہ؟ اچھا نہیں ہونی تے گل پھسن لگی، اتھے ہی تے میں تہاڈی آپریشن کر حلال حرام دی پرواہ کیتے بغیر پیسہ کماندے ہو نا، کماندے ہو، بھیناں دا حصہ کھادے نے نا، بھیناں زمین دتی ہوئی نے کوئی نہیں دتی، اچھا
کھادی بیٹھے ہو بہنوں دا حق قیامت نو کی بنے گا جدو بہن آ کے گربان پکڑے گی تسی کہتے ہو 21 دسمبر نو قیامت آنی ہو اللہ دے بندو جی موت آ گئی ہو دی قیامت تے آ گئے تسی قیامت تک کیوں انتظار کرتے ہو تواڈے تے اگلے سانس دا پتہ ہی نہیں بہنوں کے حق کھانے والوں اہل حدیث کہلانے والوں اللہ دی قسم اہل حدیث نہیں ہو سکتا جو اپنی بہن دا حق کھا میری بہن بہت چنگی انہیں اپنی مرضی نال مینوں دے چھڑے تو میں کہنا بیچا کہ بھرا آئندہ چنگا کوئی نہیں جڑا اپنا ایسا بہن نوں دے چھوڑے یعنی بھراواں بیچارے کدی نہیں دیتی یہ بہنیں چنگی جانے جھوٹ بولتے ہو بہن حصہ دیتی ہے تان و تشنید تو ڈر کے برادری دے تانیت تو مروب ہو کے انہوں پتہ ہے جے حصہ دے چھڑیا تے عید والے دن بھی بھرا ملڑ کو نہیں آنا با حصہ لے لئی پھر کا دی ملاقات حصہ لے لئی پھر ساڑھے گھر آنا کدا تیرا ساڑھا تعلق ختم ہو گیا ٹوٹ چکا ہے نبی پاک فرماتے نے حلال اور حرام دی پرواہ کیتے بغیر قیامت تو پہلے دنیا مال کمائیں گی یہ حدیث پوری ہو رہی ہے تو میں کیوں نہ کہوں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اہل حدیث و نالیان جیسی صحابہ کے عقیدے منہج پر ہیں صحابہ کرام دا منہج اپنا دیو صحابہ کرام دا منہج اپنانا پڑا اوکھا ہے کہنا سوکھا ہے کہ ہم اہل بیت صحابہ کرام کے عقیدے منہج پر ہے کہتا میں بھی ہوں کہتے آپ بھی ہیں لیکن حقیقت سنیے صحابہ کرام دی اہل بیت دے عقیدے تے ہوتے صحابہ کرام اہل بیت اندر کوئی قوال ایسی تے اہل حدیث ہے کوئی قوال نہیں اچھا صحابہ کرام اندر کوئی نجومی تے تواڈے اندر کوئی نہیں جو چاہو سو پوچھو بابا عامل نجومی چند منٹوں میں محبوب قدموں میں سنگ دل سے سنگ دل محبوب یہ ولایت ہے انہوں ولی مندے ہو سنگ دل سے سنگ دل محبوب قدموں میں یہ تو اڈی ولایت ہے ساڑی ولایت نہیں یہ بنین لے جاندہ ہے بنین لے آؤ تولیہ لے آؤ قمیض لے آؤ تاکہ بزرگ سنگن تے تو انہوں ہے کی اسیب یا نظر یا جادو یہ سنگ دے میں کی جانے بنین میں کہ جراب تے ہو اس بدبخت نو انہوں جراب سنگاؤ یہ ولایت ہے ولایت کو بدنام کرتے ہو کلندروں ملنگوں مجذوبوں پاگلوں دیوانوں برہنہ لوگوں کو ولی مان کے سمجھ کے ختم واجرن عظیما سنیے جڑا پیغام میں دینا چاہنا صحابہ اکرام دے اندر کوئی قوال بھی نہیں کوئی نجومی بھی تے کوئی کلندر بھی اڑھائی کلندر کوئی نہیں صحابہ اکرام اندر کوئی کلندر نہیں صحابہ اکرام اندر کوئی کلندر نہیں کوئی ملنگ نہیں کوئی مشروب نہیں کوئی دیوانہ نہیں کوئی اس طرح دا نہیں جڑی ولایت دا ساڑھا معیار صحابہ اکرام اندر کوئی نہیں تے صحابہ اکرام دے وچوں صرف 10 صحابہ ہو جائے سن جڑے داڑھی کٹوان دے سن ہاں ایک بھی نہیں سی پکی گل ہے صحابہ اکرام وچ نجومی کوئی نہیں اہل حدیث اندر نجومی صحابہ اکرام میں داڑھی کٹوان والا کوئی نہیں اہل حدیث اندر داڑھی کٹوان والا اے ہون پھنسے ہو تم کہتے ہو ہم صحابہ کے منہج پہ ہیں تم کہتے ہو اپنے اسلاف کے منہج پہ ہیں صحابہ اسلاف دے داڑھی اقوال پیئے تے تاوی صحابہ نے نہیں کٹوایا داڑھی کٹوان دے ہو پکی گل کیڑا ہے پورے اجتماع جڑا اج تو بعد نہیں کٹوائے گا نہیں منڈوائے گا وہ دے واسطے میں دعا کراں اللہ اس تے دنیا آخر دامت فرما جڑا اگے رکھی ہوئے انہوں نہیں یعنی اج تو بعد کٹوانی نہیں کٹوائندہ ہے پہلے منڈواندہ ہے کٹواندہ ہے ترچواندہ ہے ماشاءاللہ کھلو وہ کا پتہ لگے نا کوئی میں ویکھا تے صحیح ماشاءاللہ کٹوائندے ہو دو ہو گیا کھلو وہ نا جی انہوں ویچ ویچ رکھے آج 3 ہو گئے ماشاءاللہ نہیں کٹوانے 4
تیار ہو گئے اے 5 تن پاک او 6واں جے پچھلا اینو وچ بندہ ہی ہوتا پتہ لگے تو ویچا ہے نا میں پتہ لگے اگلی باری ویکھنا بھی تے ہے نا جی ہاں صحابہ اکرام اندر کوئی داڑھی کٹوان منوان والا نہیں تے پھر اہل حدیث دے اندر کیوں ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ کیڑا صحابی ہے جی دی شادی ہوتے بانسری بجی ہوئے شاباش کوئی ہے؟ تے اہل حدیث نوے چاکے تے کوئی بانسری والا کر اچھا تواڈے پنڈ ہن میں کی کراں تواڈے پنڈ واسطے دعا کراں ہدایت دی دعا ہی کر سکتا سنیے جڑے میں جناب پیغام دینا چاہنا صحابہ کرام اندر کسی دی شادی اندر ڈھول گانا بانسری تے تواڈے نوے چاکے کدے کوئی آئے نہیں ہن پورا پنڈ وابیاں دے تھے جان دی لوڑ کیڑی میں لگتا ہے تواڈے پنڈ چوں کدے شیطان باہر نکلے ہی نہیں ہونا پنڈ لدھا ہی سواد علاج ہے شادی جے دسو جے تساں بھی وہی کام کرو تو تھانوں دنیا ویکھ کے اللہ دی قسم اہل حدیث تے امام شافعی فرما کردے سن میں رکے نہ دیو ہاں رکی شک میں نہیں لیندا ہوندا رکھ دیو رکے میں جواب دیاں گا 2:30 بجے شروع کراں گا پہلے میری گل سنو ہاں ماشاءاللہ بڑے خوش ہوئے نا ماشاءاللہ 10 منٹ بعد میں تو دساں گا ماشاءاللہ تھوڑی کتنے گئی سنیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے اندر دے بارے امام شافعی رحم اللہ فرما کردے سن میں جب اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے میں نے پیغمبر کے کسی صحابی کو دیکھ لیا میں کہا کرتا ہوں تم مسلک کے بدنام کرتے ہو تم بے وفا ہو مسلک کے تم غدار ہو مسلک کے تم زیادتی کرتے ہو مسلک پر ہم کاروبار نہیں سمجھتے اگر ہم کاروبار سمجھ کے آتے ہوتے اللہ کے قسم آپ کو اکاؤنٹ نمبر پہلے دیتے کہ 5-10 ہزار پہلے بھیج دیو تو 20,000 اتھے لوان گے تو جڑے اگے بڑھن گے وہ ساڑھے اپنے ہون گے اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعواي الحمد لله رب العالمين